الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، القدس بیت المقدس اور فلسطین کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و زیادتی اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر ہمارا ہیکل یعنی ہماری عبادت گاہ ہے، جسے وہ لوگ ہیکل سلیمانی سے یاد کرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو پہلی بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. حقیقت میں ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر 931 سے لے کر 970 قبل مسیح حکومت کی ہے، اور ان کی دور حکومت میں القدس کو بہت ساری ترقیاں ہوئی، کافی ترقی ہوئی، کافی ڈیولپ ہوا یہ. لیکن ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ اس کو سلیمان علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کیا. القدس یہ یروشلم کا عربی نام ہے، جسے زمانہ اسلام سے قبل بھی ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ درجہ 35 طول البلد مشرقی میں اور 35 درجہ عرض البلد شمالی میں واقع ہے. بحر میت اور بحر مردار، جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اس سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے، اور بحر روم سے یہ 750 میٹر کی اونچائی پر واقع ہے. اور بحر روم اس سے اس کا فاصلہ 52 کلومیٹر، بحر مردار سے 22 کلومیٹر، اور بحر احمر سے 250 کلومیٹر ہے. القدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے. یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے یہاں یکساں طور پر متبرک سمجھا جاتا ہے. اس شہر کی آب و ہوا نہایت عمدہ اور صحت افزا ہے. یہاں میوے کثرت سے اور نہایت لذیذ اور شیریں ہوتے ہیں. القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہ تقریباً 45 صدیاں پرانا شہر ہے. 4500 سال، 4500 سال پرانا شہر ہے. یہاں 4500 سال قبل عربوں کی ایک شاخ کنعانی اور یبوسی آباد تھے. 2500 سال قبل مسیح انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائیں اور قلعے تعمیر کیے. پھر 1049 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کیا، اور ان کے فرزند سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی حاصل ہوئی. پھر 586 سال قبل مسیح میں یہ اہل فارس کے قبضے میں آ گیا، جب بخت نصر نے یہاں یلغار کی یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو باقی بچ گئے انہیں غلام بنا کر بابل لے گیا. فارس والوں کے یہاں پر اقتدار کا سلسلہ اسکندر کے قبضے تک رہا، جو 332 سال قبل مسیح میں ہوا. 63 سال قبل مسیح میں یہاں رومی پھر قابض ہو گئے. ان کے ایک بادشاہ ہیبرڈوس نے 135 عیسوی میں اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا، اور یہاں نیا شہر ایلیا کابتولینا کے نام سے بسایا. رومیوں کے دور حکومت میں یہ شہر ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہاں عیسائیوں کا دورہ تھا. قسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ ہیلانا نے 335 عیسوی میں یہاں وہ مشہور گرجا تعمیر کرایا جو کنیسۃ القیامہ کے نام سے مشہور ہے. 614 سن عیسوی میں اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہو گئے، اور یہاں کے گرجاؤں کو اور عبادت خانوں کو لوٹ کر ویران کر دیا. اس وقت پیغمبر آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، اور یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے صحابہ کے سامنے فخر ظاہر کیا تھا کہ فارسی رومیوں پر فاتح ہو گئے، کیونکہ فارسی لوگ مشرک تھے اور ان پڑھ تھے مشرکین مکہ کی طرح، اور رومی لوگ یہ مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے.
لیکن قرآن کریم نے پیشن گوئی کی جو سورہ روم کی ابتدائی آیات میں ہے کہ ان قریب رومی لوگ ظاہری اسباب کے بغیر دوبارہ اہل فارس پر قابض اور غالب آ جائیں گے، چنانچہ یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی، اور روم کے بادشاہ ہرقل نے 627 عیسوی میں فارس والوں کو غیر متوقع شکست دے کر یہ شہر فتح کر لیا، اور یہ شہر عیسائیوں کے غلبے میں آ گیا۔ یہ تھی اس کی مختصر تاریخ۔ آگے ہم عرض کریں گے کہ القدس اسلام اور مسلمانوں کے دور حکومت میں کیسے کیسے اور کن ادوار میں گزرا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس حرم کی اور اس بیت المقدس کی، القدس کی اور مسلمانوں کی قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اس کو آزاد فرمائے، اور آزادی کے ساتھ یہاں پر مسلمانوں کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو عبادت کرنے کا موقع ملے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔